اگر میں کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا نبی آیا تھا جس نے پوری دنیا کو خلا کے رکھ دیا، اس کے الفاظوں میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے دنیا میں 3 سال تک بارش نہیں ہونے دی اور شدت قحط کا سبب بن گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ ایسا نبی تھا جس کو موت چھو نہ سکی اور موت اس کے پاس بھی نہیں آ سکی، اور اگر میں کہوں کہ وہ ایسا نبی تھا جس کو آسمان سے آگ کے گھوڑے رتھ لینے آئے تھے اور وہ اسی آگ کے گھوڑے رتھ پہ بیٹھ کے سیدھا خدا کے پاس چلا گیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کون تھا؟ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ 9ویں صدی قبل مسیحی میں شمالی سلطنت میں ایک ایسا نبی آیا تھا جس کا نام ایلیا تھا، اور ایلیا کے نام کا مطلب یہوہ میرا خدا ہے۔ خدا نے ایلیا کو جس مقصد کے لیے زمین پر بھیجا، ایلیا نے اس مقصد کو دل و جان سے مکمل کیا اور کنانیوں کے رفت بل کے خلاف اس کی پرستش کو روکا اور اس کے خلاف کھڑا ہوا۔ اور آج میں ایلیا کی زندگی کے کچھ پہلو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ ایلیا نبی نے کیا کیا معجزات کی، اس کی زندگی کیسی گزری، خدا کے ساتھ کیسی وفاداری اس نے کی۔ تو میرے دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایلیا نبی ایک ایسے بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے جو بتوں کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس بادشاہ کا نام حجیب تھا اور اس کی بیوی ایزیبل ایک بتوں کی پجاری تھی، اور اس نے بہت سے لوگوں کو اور اسرائیل کے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرنے پر، اس کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اسی طرح اسرائیل کے بہت سے لوگ ایک سچے خدا کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنا اور اس کی پرستش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اسی طرح ایلیا نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور خدا کو غصہ آیا، اور خدا نے اسرائیل کو سزا دی، اور وہ سزا کیا تھی آئے ہم دیکھتے ہیں۔ ملکہ ایزیبل بہت سے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کا ایک پرسرار واقعہ جو پہلا سلاطین اس کو باب 7 سے 8 آیات میں درج ہے۔ ایلیا نبی اپنی پوری زندگی میں خدا کے ساتھ وفاداری سے اور ایمانداری سے اور پوری طاقت سے خدا کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کا جلال ہر قدم ہر گھڑی ایلیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایلیا اس وقت بھی نہیں گھبراتا جب بادشاہ حجیب کی بیوی ملکہ ایزیبل اس کو موت کی دھمکی دیتی ہے، اور یہ پہلا سلاطین 19 میں درج ہے۔ اور خدا نے ایلیا کو حکم دیا کہ وہ عزائیل کو علم کا بادشاہ اور یہو کو اسرائیل کا بادشاہ اور الیشا کو اپنا مددگار مقرر کرے۔ تو ایلیا نے ایسا ہی کیا۔ ایلیا نے پوری ایمانداری سے، سچے دل سے اور خدا کی قدرت سے ویسا ہی کیا جیسا خدا نے کہا۔ اور پہلا سلاطین 19 باب 15 سے 16 میں درج ہے۔ جب ایلیا کی زمینی خدمت ایک انوکھے انداز میں مکمل ہوتی ہے تو اس وقت ایلیا اور الیشا جا رہے ہوتے ہیں، تو آگ کا ایک رتھ اور آگ کے گھوڑے ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں الگ کر دیتے ہیں، اور ایلیا اس رتھ میں بیٹھ کر آسمان کی طرف خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے الیشا جو ایلیا کا مددگار تھا، اسے معلوم تھا کہ میرا بادشاہ جس کا میں مددگار ہوں وہ زندہ آسمان پر جانے کو ہے۔ اس نے اپنے بادشاہ سے عرض کیا ایلیا سے، اور ایلیا نے کہا کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں جانے والا ہوں۔ تو الیشا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے دگنی برکت ملے۔ تو ایلیا کہتا ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایلیا کیا کہتا ہے۔ ایلیا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے، جو آگ کے گھوڑے مجھے لینے آئیں گے، تو تمہیں اپنے کہنے کے مطابق مجھ سے دگنی برکت ملے گی۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ آگ کا ایک رتھ اور گھوڑے ظاہر ہوتے ہیں اور ایلیا کو اٹھا کر خدا کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن الیشا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ لیکن جاتے وقت ایلیا کو معلوم ہوتا ہے
کہ الیشا کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ مجھے جاتے ہوئے دیکھے، لیکن جاتے جاتے ایلیا اپنی چادر الیشا کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور وہ چادر کوئی عام چادر نہیں بلکہ ایلیا نبی کی چادر تھی، جو بزرگی کی علامت، قدرت کی علامت، برکت کی علامت تھی۔ ایلیا اور موسیٰ خداوند یسوع کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ میتھیو 17 پہلا سے 18 آیات میں درج ہے، اور اگر ہم مارک میں بھی پڑھیں تو 9واں باب 2 سے 8 آیات میں بھی درج ہے، اور لوک بھی کہتا ہے، لوکا 9ویں باب میں 28 سے 36 آیات میں، جو نبیوں کی روایات میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایلیا عہد عتیق کی ایک مرکزی شخصیت تھی، جو خدا کے لیے اپنی اٹوٹ عقیدت اور اپنے طاقت اور معجزوں اور برائی کے خلاف اپنے دلیرانہ مقابلے اور اس دنیا سے اپنی غیر معمولی رخصتی کے لیے جانے جاتے ہیں۔